نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ گزارش یہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک اور کومنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو دوستو بھائیو، ان آیات سے کیا مراد ہے تو یاد رکھیے، والفجر، اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو اس میں مفسرین نے مختلف قسم کی توجیہات کی کہ کسی نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں لی ہیں، کسی نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن لیے ہیں، کسی نے ذی الحجہ کے آخری 10 دن مراد لیے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ رب العالمین ان کی قسمیں کھا کر اول ابتداءً تو مشرکین کو، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو توجہ دلوا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا خوشی کی بات ہے اور کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے اندر نیکی کے بہت اچھے دن ہیں، مگر جو سب سے بہتر دن ہیں یہ 10 دن ہیں، یعنی جو ولیال عشر فرمایا، ان راتوں کے جو دن ہیں یہ سب سے افضل ہیں۔ تو اس میں 9ویں تک لگاتار روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو یوم عرفہ، اسی عشرہ کے جو 9ویں کا دن ہوتا ہے اور 10ویں کی رات ہوتی ہے، یوم عرفہ کا دن کا جو روزہ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے یا کسی اور صحابی سے بہرحال روایت ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال گزرے ہوئے کے اور 1 سال جو آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑا ایک فضیلت کا دن ہے، تو اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ عشرہ جو ہے، اور دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ساتھ ساتھ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے بعد جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ تو اس حدیث کا مقصد کیا ہے یاد رہے دوستو بھائیو، اس میں حدیث سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حاجی لوگوں سے مناسبت ہے، جیسے وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور حج کرنے کے لیے مصروف ہوتے ہیں اپنے منا، مزدلفہ، عرفات، اور اسی طریقے سے حرم، کل شیء، ہر چیز کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، ناخن کاٹنے کی، کچھ چیز کو جسم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قربانی کرنے والا آدمی حاجیوں کی ایک شکل بنائے اور اس طریقے سے اپنا ناخن نہ کاٹے۔ البتہ یہاں یہ بات رکھیے، یہ مستحب ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں میں اپنا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بڑے فضیلت کے دن ہیں، اور اس میں جتنے توبہ، استغفار، ذکر و اذکار ہو سکے اور جو بھی نیکی ہو سکے، بلکہ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب دنوں میں سے بہتر دن ہے۔ صحابہ نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے یہ 10 دنوں کی عبادت؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں گیا اور اپنا سارا مال خرچ کر کے واپس آ گیا، تو فرمایا اس کا، یعنی اپنا جان بھی لگائی اور سارا مال بھی خرچ کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دن کی عبادت اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے، حدیث سمجھیے کہ اس سے مراد یعنی جہاد جب فرض نہ ہو، یعنی اقدامی جہاد نہ ہو بلکہ فرض نہ ہو، تو اس کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جب مسلمان مطمئن رہ رہے ہوں تو اس وقت اس طریقے سے معاملہ پیش آتا ہے۔ تو بہرحال ہماری بات کو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، امید ہے۔
تو ضرور آگے شیئر کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں کی فضیلت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔